سکتے ہیں، دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں، وہ تو ان دعاؤں کو لازمی یاد کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو نہیں پڑھے ہوئے یا وہ میرے بزرگ جن کی زبان کی روانگی نہیں ہوتی یا وہ یاد نہیں کر سکتے، یا اسی طرح میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ پھر کیا کریں؟ تو ایک ایسا ذکر جس کے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے بسم اللہ۔ جو نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اچھا کام کرے اور اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ کام اس کا ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بسم اللہ پڑھ لیتے ہو تو شیطان اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ پردے کو حائل کر دیتے ہیں۔ ان کے جنات اپنی آنکھوں سے تمہارے وجود کو، تمہارے جسم کو نہیں دیکھ سکتا۔ تم واش روم میں جاتے ہو کپڑے چینج کرنے کے لیے یا کمرے میں کپڑے چینج کرتے ہو، کیونکہ جب بھی آپ نے اپنا لباس چینج کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر جو دعا نہیں پڑھ سکتا وہ خالی کم از کم بسم اللہ پڑھ لے، نیت اللہ جانتا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بھی محفوظ فرما دیں گے اور آپ کی آنے والی اولاد کو بھی محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ سواری پر جا رہے تھے تو سواری کو ٹھوکر لگتی ہے، جس طرح ہمیں لگتی ہے، ہمارا بچہ گر جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو جو آپ کا غلام تھا اس نے کہا شیطان ذلیل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ سے فرمایا کہ تم نے یہ الفاظ کیوں کہے ہیں؟ اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ ہے سلسلہ الصحیحہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ الفاظ کہنے سے شیطان پھول گیا ہے اور ایک کمرے کے مانند ہو گیا ہے۔ اگر تم اس کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتے تو وہ ذلیل ہو جاتا اور مکھی کے پر کے برابر ہو جاتا۔ پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلو تو پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھ لو۔ نہیں تو بسم اللہ کم از کم پڑھ لو۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہوگا کیا کہ جو تمہارا اپنا ذاتی شیطان جو تمہارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے وہ بھی تمہیں چھوڑ جائے گا، اور ایک غیبی آواز آتی ہے کہ اے بندے تیری رہنمائی کر دی گئی، تیری کفایت کر دی گئی، یعنی کہ آپ گھر سے باہر ہیں، اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا، اور پیچھے جو آپ کا گھر ہے اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور آخری روایت یہ میں نے شارٹ صرف بتائی ہیں تاکہ کم از کم ہم جو یہ دعائیں ہیں ان کو یاد کر لیں، اگر نہیں تو کم از کم یہ لفظ کو بسم اللہ کو ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد 12 صحابیوں کے ساتھ الگ ہو گئے، کفار بھی ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ تم میں سے تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رسول میں ان سے لڑتا ہوں۔ تو وہ ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے لڑتے اس کافر کی تلوار جو ہے اس صحابی رسول کی انگلیوں کے اوپر لگتی ہے، اور جب انگلیوں کے اوپر لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں سی، جس طرح ہمیں بھی جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اگر تو یہاں پر بسم اللہ کہہ دیتا تو اللہ سے فرشتے اللہ آسمان سے اتارتا، وہ فرشتے تجھے آسمان کی طرف اٹھا لیتے اور یہ کافر کو دیکھتے، کیونکہ اس جملے کی اتنی برکت اور اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، جو بھائی یاد کر سکتے ہیں وہ دعائیں کو یاد کریں، جو نہیں یاد کر سکتے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے، لباس چینج کرتے وقت، واش روم میں جاتے ہوئے، میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس میں، گھر میں بچے کو اگر ٹھوکر لگے تو اس موقع پر بسم اللہ کہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی غم ہے، پریشانی ہے تو اس بسم اللہ کا وظیفہ شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔